رشتے سے پہلے لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے؟ لڑکی کو رشتے سے پہلے لڑکا دیکھے، اس کی امی دیکھے، یا اس کے ابا دیکھیں، یا اس کا چھوٹا بھائی دیکھے، یا اس کا بڑا بھائی دیکھے، یا اس کا بہنوئی دیکھے، یا اس کی بھابیاں دیکھیں، کون دیکھے؟ آخر جب رشتہ کرنا ہو، کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو، تو پھر ان سارے لوگوں میں سے کس کا دیکھنا ضروری ہے؟ یا پھر خاندان والے لڑکی کو دیکھیں؟ تو آؤ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، رشتہ کرنے سے پہلے ممکن ہو تو اسے دیکھ لو۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پیارے دوستو، رشتے سے پہلے لڑکی دیکھنا کیسا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا بھی عجیب حال ہو چکا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیوں سے آپ باز آئیں گے، اور ان عورتوں کو اور ان مردوں کو یہ ویڈیو میری ضرور سنائیں، یہ میری باتیں ضرور پہنچائیں، جو اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں اور معاشرے کو یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب کر دیا ان لوگوں نے، جو دیکھ لیتے ہیں لڑکی کو۔ تو ان لوگوں میں سے کس کا دیکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو آئیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کس کا دیکھنا لڑکی کو ضروری ہے۔ کیا جس لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کا پیغام اسے بھیجنا چاہتے ہیں، رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کے بھائی کا دیکھنا ضروری ہے؟ نہیں، شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کے بھائی کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیا بڑا بھائی دیکھے؟ جی نہیں، بڑے بھائی کو بھی دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیا آپ کا بہنوئی جیجا دیکھے؟ جی نہیں، ان کو بھی دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیا ماں باپ دیکھیں؟ ان کو بھی دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیا بھابیاں پسند کریں گی؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ سب جہالتیں ہیں، بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب تم کسی لڑکی سے رشتہ کرو، علماء فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ تم اس لڑکی کو پہلے دیکھ لو۔ جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے اس کو دیکھ لو۔ تو نہ بھابھی کا دیکھنا، نہ بھائی کا دیکھنا، نہ ماں باپ کا دیکھنا، نہ بہنوئی کا دیکھنا، نہ کنبے والے رشتہ داروں کا دیکھنا ضروری ہے، بلکہ ضروری ہے تو اس لڑکے کا دیکھنا ضروری ہے جس کا نکاح لڑکی سے ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کم علمی کی وجہ ہے، اور ہم آج دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے نبی کی اسوہ حسنہ کو بالائے طاق اٹھا کے رکھ دیا اور اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب تک 50 جگہ رسگلے اور پکوڑی مرغے کی کھا نہیں لیتے، فرائی نہیں کھا لیتے، جب تک ہمارے دل کو سکون اور چین کہاں ملتا؟ کون کون جا رہا؟ بہنوئی جا رہا، اس کی بھابیاں جا رہی ہیں، اس کے بھائی جا رہا، اس کے ماں ابا جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑکی ایسی ہے، لڑکی ویسی ہے، لڑکی یہ ہے، لڑکی وہ ہے۔ اب یہ بتائیے، لڑکی ماں کو رکھنی ہے یا بیٹے کو؟ لڑکی باپ کو رکھنی ہے یا بیٹے کو؟ لڑکی اس کے بہنوئی کو رکھنی ہے یا اس کو؟ لڑکی اس کے بھائی کو رکھنی ہے یا اس کو؟ تو قسم خدا کی یہ سب جہالتیں ہیں، ان سے نکلو آپ، یہ غلط طریقہ ہے بالکل۔ بلکہ جب تم رشتہ کرنا چاہو تو لڑکی کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، جیسے پچھاں کو منہ کرنا مستحب ہے، بہت سارے کا منہ کر کے وضو کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف کو قرآن شریف پڑھنا مستحب ہے، بہت ساری چیزیں مستحب ہے۔ اسی طرح سے ایک مستحب یہ بھی ہے کہ لڑکی کو دیکھا جائے، اور ضرور دیکھا جائے، اس لیے کہ تم جب لڑکی کو دیکھ لو گے اور وہ تمہارے دل کو بھا گئی تو تم اس سے نکاح کر لو گے، تو اس میں پیار محبت بے پناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہاری بھابھی نے پسند کیا، تمہارے بہنوئی نے پسند کیا، تمہارے گھر والوں نے پسند کیا، اور شادی کے بعد وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں آئی، تو گھر میں بگڑان پیدا ہو جاتا ہے۔
یہاں تک کہ اللہ نہ کرے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہم نے بہت سارے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں، بہت سارے گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو خدا را یہ ظلم لڑکے کے اوپر نہ کریں۔ پورا خاندان جا رہا ہے، بارات لے کے جا رہے ہیں پوری رشتہ کرنے کے لیے، اللہ اکبر، یہ خرافات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب تو 60-70 آدمی چل رہے ہیں میاں رشتے میں، پورا خاندان جا رہا ہے، اور جس کا مال ٹال ہے اس کا ہی برا حال ہے۔ اس کو اگر دیکھنے کے لیے اس نے دیکھ لی تو سمجھ لیجئے کہ آج کل کی عوام طوفان بدتمیزی اس طرح سے کر دیتی ہے کہ بس کچھ مت پوچھئے، کہ جیسے اس نے بم گرا دیا ہو، ٹھیک ہے، اس نے بلاسٹ کر دیا ہو، بم کو لاسٹ کر دیا ہو، اور اس نے جو ہے بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ جرم لڑکے نے نہیں کیا، جرم تو اس کے بہنوئی نے کیا ہے۔ جرم لڑکے نے نہیں کیا، اس کے بھائی نے کیا ہے۔ جرم لڑکے نے نہیں کیا، اس کے ماں باپ نے کیا ہے۔ جرم لڑکے نے نہیں کیا، اس کے خاندان والوں نے کیا ہے۔ یہ سب لڑکی کے لیے نامحرم ہیں، اور ان کا لڑکی سے کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی بھی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، بہنوئی کو نہ بھیجتے ہوئے، بھائی کو نہ بھیجتے ہوئے، ڈائریکٹ آپ خود ایک نگاہ سے لڑکی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جب تم نکاح کرو تو لڑکی کو دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی سے میں نے رشتے کا پیغام بھیجا، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا، اے مغیرہ بن شعبہ، یہ بتاؤ تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے، اس کو پیغام بھیج دیا آپ نے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی دیکھا تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر اب دیکھ لو، اور ضرور دیکھ لو، اس سے یہ ہوگا کہ تم کو اگر یہ لڑکی پسند آ گئی تو تم اس سے زنا سے اور غلط کاریوں سے بچ جاؤ گے۔ دوستو، لڑکی کو پسند کرنے کے لیے لڑکے کا بہنوئی نہیں بلکہ خود لڑکا ضروری ہے، کیونکہ اگر لڑکے کو پسند آ گئی تو ان دونوں کے درمیان بہت اچھی محبت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کا ہی ہو کر رہے گا، سمجھے نہیں؟ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی ہو کے رہے، اور شوہر کو چاہیے وہ بیوی کی ہو کے رہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، لڑکا لڑکی کو پسند کر لے گا اور لڑکی لڑکے کو پسند کر لے گی، تو یہ ایک محبت والی شادی ہوگی، اور جو چیز محبت میں ہوتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، اس کا لطف الگ ہوتا ہے، اس کا جو ہے معیار ہی الگ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری سماج میں یہ ایسی خرافات جو ہے رائج ہو چکی ہے کہ پورا خاندان لڑکی کو دیکھ لے، اگر نہیں دیکھ سکتا تو لڑکا نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی یہ کہاں سے آپ نے فتوے لیے ہیں؟ آپ نے کہاں سے یہ سیکھا ہے؟ ہمارے نبی کی شریعت تو یہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا تو فرمان یہ ہے کہ جب تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہو تو پہلے اسے پسند کر لو، اسے دیکھ لو، اگر وہ تمہارے من کو بھا جائے تو تم اس سے شادی کر لو، اور لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے، کیونکہ دونوں کی رضامندی ہونا بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں آپ؟ ہاں، بلا وجہ ان چیزوں سے دور آ جائیں، ان چیزوں سے نکلیے، نکاح کو عام کیجئے، سستا کیجئے۔ یہ رشتے میں 2-2 لاکھ، 3-3 لاکھ اور 50-50 جو ہے مطلب 1000 کی ایک انگوٹھی اور چین اور پورے خاندان کو کپڑے، یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں۔ اور شادی 15-15 لاکھ 10-10 لاکھ کی ہو رہی ہے، یہ بہت جو ہے مطلب ایک ایسا کام ہے جو فضول خرچ ہے، اور آپ جانتے ہیں اس فضول خرچ کی وجہ سے، اس نکاح کو عام نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جوان بیٹیاں ان کے باپ کے کاندھوں پہ وہ بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ کیا کرے باپ، کاندھے بوجھ تو اپنے آپ بنی ہے، وہ جو ہے ان کے پاس اتنی دولت تو ہے نہیں، اتنا پیسہ تو ہے نہیں کہ وہ جو ہے شادی کر لیں اپنی بیٹی کی۔ وہ سوچ رہے ہیں پروردگار کیسے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں۔ چھوٹے موٹے رشتے وہ تلاش کرتے ہیں، کوئی پسند نہیں کرتا کہ بھئی ہمیں تو اتنے پیسے رشتے میں چاہیے۔ اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کریں، بلکہ آپ سوچیں اور خوب سوچیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نکاح کو سستا کرو، اور ایسا سستا کر دو تاکہ نکاح میں دشواری پیدا نہ ہو، بالکل آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اور جس نکاح میں دشواری پیدا نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں رکھ دیتا ہے۔ تو نکاح کو بھی سستا کرو۔ یہ جو ہے تمام جو ہے مطلب 15-15 لاکھ کی شادیوں سے باز آ کے
ہے نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم 1 سے لے کے 2 شادی کرو، 3 شادی کرو، 4 شادی کرو، یہ بہتر ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اور یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جب ایک مرد 2 سے 3 4 شادی کرے گا تو اس سے جو ہے جو بیوائیں ہیں، جن لڑکیوں کے شوہر مر چکے ہیں اور وہ بیچاری اب اپنی زندگی تنہا گزار رہی ہیں، سمجھ رہے نہیں، ان کا جو ہے ایک رکھوالا مل جائے گا، ان کی زندگی میں پھر نئی بہار آ جائے گی، تو ایسی عورتوں سے شادی کر لو، سمجھ رہے نہیں؟ لیکن آج ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، اور آج ہم کم علمی کی وجہ سے اور مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس جہالت سے نکلیے اور اپنے نبی کے فرمان کو اپنائیں اور اپنے نبی کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے آج سے یہ طے کر لیں کہ جس کی شادی ہوگی لڑکا وہی اپنی دلہن کو پسند کرے گا، اگر اسے پسند آئے گی تو شادی ہوگی، نہیں آئے گی نہیں ہوگی۔ پہلے لڑکا پسند کر لے، بعد میں بھائی اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو لڑکی کے بھائی کو، لڑکی کے بہنوئی کو لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پسند تو لڑکے نے کر لی، اب آپ گہینے کے طور پہ جا سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے بن کے نہ جائیں کہ قارون بن کے چلے جائیں آپ، سمجھنے نہیں کہ اگر آپ کو 1000 یا 2000 سے کم نہیں دیے تو آپ کے منہ بہت موٹے ہو گئے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ رشتہ توڑ دو، ہم کہیں اور سے دیکھیں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، ان چیزوں سے باز آ جائیں، نکاح کو عام کریں، سستا کریں، ہلکا کریں اور دشواری پیدا نہ ہو، ایسے نکاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔